پہلے ہمارا پلان تھا کہ ہم اپنے آفس میں سیکریٹریٹ میں اس کو کریں، تو چونکہ شاہد لالا یہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے، اور آج ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس کو CSR سینٹرک رکھیں، اور شاہد لالا سے میں یہاں پہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں آپریٹ بھی کر رہے ہیں شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے ساتھ. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ کشمیر پریمیئر لیگ آزاد کشمیر کا ایونٹ ہے، اور اس کی طرف ہم آئیں گے. جو فیسلٹیز ہیں، جو چیزیں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو کہ ہمیں ایک کمٹمنٹ ملی ہے کہ فلڈ لائٹس لگیں گی آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں، کہ ہم اس ایونٹ کو وہیں پہ کنڈکٹ کریں. ہماری کوشش پہلی تو یہی ہے کہ ہم اس کو وہیں پہ کنڈکٹ کریں، اور اگر ان کیس خدا نخواستہ اس سال وہاں پہ ہمیں وہ فیسلٹیز، وہ چیزیں نہیں مل سکیں گی، تو آف کورس ہمیں پھر راولپنڈی اسٹیڈیم میں ہمیں اس کو مینیج کرنا پڑے گا. لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اس کو سارے کا سارا فوکس رکھیں. آج رفاع عامہ کا جو کام شاہد بھائی کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا ایک ٹرپ کیا شاہد بھائی نے آزاد کشمیر کا، اور بہت محبت اور بڑا پیار دیا آزاد کشمیر کے لوگوں نے. تو ہم اسی کو تھوڑا سا لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں، اور یہ پراؤڈ مومنٹ ہے کشمیر پریمیئر لیگ کے لیے کہ آج ہم ایک MOU سائن کرنے جا رہے ہیں ود شاہد آفریدی فاؤنڈیشن. اور اسٹریٹجک MOU ہے بیکاز کشمیر پریمیئر لیگ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے ساتھ سے ہم اس کو انٹرنیشنل اور گلوبل لیگ بنانے جا رہے ہیں. اور ہم اس عزم کے ساتھ ہم چل رہے ہیں کہ دنیا کی ٹاپ 10 لیگز میں اس کا شمار ہو، اور آزاد کشمیر کے جو گراؤنڈ ہیں وہ ایک دفعہ پھر آباد ہوں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم وہاں پہ ایک کیمپین ہم کر رہے ہیں، ایک ڈرائیو کر رہے ہیں. 5، 6 اور 7 تاریخ کو ٹرائلز بھی کر رہے ہیں ہم. 5 تاریخ کو ہم میرپور میں ٹرائلز کر رہے ہیں، 6 کو باغ میں ٹرائلز کر رہے ہیں، اور 7 کو ہم مظفر آباد میں ٹرائلز کر رہے ہیں. وہ ٹرائلز بھی آپ ان شاء اللہ تعالیٰ وٹنس کریں گے، اور ہم ہزاروں کی تعداد میں جو ینگسٹرز ہیں آزاد کشمیر کے، وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، حصہ لیں گے، اور وہ اپنے جوہر دکھا کے پاکستان کی نیشنل ٹیم میں بھی آئیں گے، اور آف کورس PSL میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے. اس کے بعد انٹرنیشنل لیگز میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. میں یہاں پہ چاہ رہا ہوں کہ تعارف کروا دوں جو یہاں پہ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. اگر ہم لیفٹ سے سٹارٹ کریں تو عادل وحید صاحب ہیں. عادل وحید صاحب از دی اونر آف میرپور رویلز، اور ساتھ میں ہمارے سمر عباس صاحب ہیں. سمر عباس صاحب از دی اینکر پرسن ہم TV، اور اس کے علاوہ آف کورس آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، مظفر آباد سے تعلق رکھتے ہیں، سن آف سوئل بھی ہیں، اور ہماری جو ایڈوائزری کونسل ہے اس کے ممبر بھی ہیں. شاہد لالا آف کورس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اپنے بورڈ کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کو. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چودھری شہزاد صاحب، از دا CEO آف کشمیر پریمیئر لیگ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنویر مغل صاحب. مظفر آباد سے ان کا تعلق ہے، ہی از آلسو سن آف دا سوئل. اور تنویر مغل صاحب ہمارے جو آپریشنز ہیں آزاد کشمیر کے، جو کرکٹنگ آپریشنز ہیں، وہ سارے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، وہ تشریف رکھتے ہیں، یہ ہیڈ کر رہے ہیں مظفر آباد ٹائیگرز کی ٹیم کو. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس جو CSR کا ایک جو ایلیمنٹ ہے، جو چیز ہے، اس کو ہم سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک منٹ سب لوگ بات کر لیں، اور آخر پہ پھر ہم شاہد لالا کے پاس آئیں گے. دیکھیں ہمارے لیے پراؤڈ مومنٹ اس لیے ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کے اغراض و مقاصد بتا دوں، اسٹریٹجی بتا دوں کہ ہم CSR کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. CSR کو ہم ایک تو ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کو ہم لیگ کے کالر پہ لے کے جا رہے ہیں، بیکاز کالر از فار ڈیڈیکیٹڈ فار دا CSR کمپوننٹ، اور اس کے اوپر ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، اس کالر کے اوپر پروموٹ کر رہے ہیں. اور ہم اس کو ظاہر ہے ایکسپیکٹ کریں کہ انٹرنیشنلی جب وہ کالر کے اوپر جب لوگو جائے گا تو یقیناً ایک فنڈ ریزنگ میں بھی اضافہ ہوگا. اور شاہد لالا سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں بھی اس کے آپریشن سٹارٹ کریں، سو دیٹ کہ کشمیر پریمیئر لیگ از اے کنٹینیوس پروسیس، اور وہاں پہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم ایک ڈنرز کی بھی کیمپین ڈرائیو کریں گے. جو ہمارے انٹرنیشنل سٹار پلیئرز ہیں وہ جب اس میں کھیل رہے ہوں گے تو وہاں پہ ہم ڈنرز کریں گے فنڈ ریز کرنے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی کافی ساری ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے اگر انشاءاللہ تعالی ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان پرمیشن دیتی ہے تو ہم ساتھ ہی اس میں آف کورس ایک کیمپس لگائیں گے ہم آؤٹ سائڈ دا اسٹیڈیم، جو گیٹس ہیں اس کے اوپر، اور وہاں پہ ہم فنڈ ریز کر کے ایک اچھا فنڈ ہم جنریٹ کر کے رفاع عامہ پہ ہم لگانا چاہ رہے ہیں اس میں. تو یہ ہمارے بیسک پلانس ہیں. اور اس کے علاوہ جو باقی جو کریٹیو آئیڈیاز ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ فورس شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کی جو ٹیم ہے وہ اس کو دیکھے گی، وہ مینیج کرے گی، اور مزید کریٹیو آئیڈیاز اس میں لائیں گے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے رائٹ سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو ایک منٹ اگر ہم شاہد آفریدی فاؤنڈیشن اور پلس کشمیر پریم وٹ ایور جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم جی، مائی نیم از
اور اسلام آباد بیسڈ بزنس مین ہوں. میں کشمیر پریمیئر لیگ میں ہم لوگوں نے اس لیے حصہ لیا کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کشمیر پریمیئر لیگ جس کرکٹ نہیں ہے، ایک کاز ہے جو کشمیر کے لوگوں کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ دو قسم کے کشمیر میں کیا فرق ہے جو پاکستان کے ساتھ. اور شاہد خان افریدی کی فاؤنڈیشن میں میرپور رائل کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے جو ان کو ہم نے آلریڈی پریزنٹ کر دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم میرپور رائل شاہد لالا کی فاؤنڈیشن کے ساتھ ہمیشہ اپنے ٹیم کی جو پروفٹ ہوگا اس میں 10% شیئر کریں گے. تھینک یو. گریٹ زبردست. سمر عباس اور میں ایڈوائزری کیپیسٹی میں آئی ایم پارٹ آف KPL اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف دس گریٹ ایونٹ. آزاد کشمیر کی ہسٹری کا ایک بہت بڑا ایونٹ، سب سے بڑا ایونٹ میں سے کہوں گا جو ہونے جا رہا ہے. کشمیری کرکٹ سے بے حد پیار کرتے ہیں اور چونکہ پاکستان سپر لیگ میں کشمیر کی ٹیم ایڈ نہیں ہو سکی تھی تو اس لیے ملک صاحب نے اور شہزاد صاحب نے اس میں یہ آئیڈیا لے کے آئے کہ ہم کشمیر پریمیئر لیگ کرواتے ہیں، کشمیر کا ہی ایک ایونٹ کرواتے ہیں. تو بینگ کشمیری مجھے بہت زیادہ ان کے جو ایک فیصلہ ان کا تھا اس سے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے انہیں یہی کہا کہ میری جتنی بھی رضاکارانہ جتنی بھی میری خدمت ہو سکتی ہے اس ایونٹ کے لیے، اس نوبل کاز کے لیے. ایک بڑا کاز ہے چونکہ کشمیر کا کاز بھی جڑا ہے اس چیز کے ساتھ کہ جب آزاد کشمیر کے اندر کرکٹ کے میچز ہو رہے ہوں گے پوری دنیا میں کتنا زبردست میسج جائے گا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر تو لاک ڈاؤن ہے، سیج ہے، وہاں پابندیاں ہیں، وہاں ظلم و جبر ہو رہا ہے کشمیریوں پر، کوئی آزادی نہیں ہے کسی قسم کی بھی. یہاں کشمیر کے اندر کرکٹ جیسا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے جہاں پاکستان کے بڑے سٹارز لالا جیسے آ کے پرفارم کر رہے ہیں تو یہ پوری دنیا میں ایک زبردست میسج جائے گا کشمیر کے حوالے سے. تھینک یو. جی یہاں پہ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ لالا کو دیا کہ ہم اس کو پرفارم کرنے جا رہے ہیں اور ایک اور موقع ملا کہ شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں. ہماری پوری کوشش ہوگی ہم اچھے سے اچھا اس کو پرفارم کرنے کی کوشش کریں. جی سب سے پہلے کشمیر پریمیئر لیگ جو کہ آزاد کشمیر میں ہو رہی ہے، میں نے شاہد لالا کی وہ بات سنی جب شاہد لالا کہہ رہے تھے کہ کشمیر کے لوگ، اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ کشمیر کی ایک ٹیم PSL میں ہو، لیکن اب یہ پوری لیگ کشمیر کی ہونے جا رہی ہے. تو میں سب سے زیادہ لالا کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ یہ کشمیر کے لیے جو کر رہے ہیں. اور میں لالا کو یقین دلاتا ہوں کہ لالا جس کام میں لگے ہوئے ہیں، جس فاؤنڈیشن کی ویلفیئر میں یہ لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ بالکل ساتھ کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی اس فاؤنڈیشن کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور اس فاؤنڈیشن کی کامیابی، KPL کی کامیابی کے لیے انشاءاللہ آزاد کشمیر کے لوگ پیچھے نہیں رہیں گے. تھینک یو. دا کیپٹل ٹیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد خان تنولی، CEO اسلام آباد ایسوسیٹس اینڈ آنر آف مظفر آباد ٹائیگرز. مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ کہ ہم KPL مینجمنٹ کے انڈر ہم ایک ایسے ایونٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں جنہوں نے کمرشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ جو فلاحی کام ہیں ان میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کا انتخاب کیا ہے. شاہد لالا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کھیل کے میدانوں میں تو انہوں نے جو نام بنایا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ایک اپنی مثال آپ ہے، لیکن جو وہ فلاحی کام کر رہے ہیں اور سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں وہ اس کے لیے بھی ہم سب کو شاہد آفریدی کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا. تو میں اسلام آباد ایسوسیٹس کی طرف سے اور مظفر آباد ٹائیگرز کی طرف سے انشاءاللہ ہم چیک بھی پیش کر رہے ہیں شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کو اور ہم بھی اپنے جتنا بھی پروفٹ ہوگا اس کا 10% انشاءاللہ ڈونیٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. زبردست. آپ کے لیے ایونٹ ہم نے سارا آرگنائز کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ساروں کو. مجھے آئیڈیا بالکل نہیں تھا کہ اتنا سارا میڈیا آیا ہوا ہوگا اور میں فاؤنڈیشن کی طرف سے اور کشمیر پریمیئر لیگ کی طرف سے آپ سب لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پوری میڈیا کو کہ وہ سارے یہاں پہ آئے ہیں. ایک بہت زبردست انیشیٹو لیا گیا ہے کشمیر لیگ کے حوالے سے اور اس بات کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، اس سے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ بہت سارے لیگز کا ایمبیسیڈر بنا ہوں میں، لیکن حقیقت میں جو خوشی میں محسوس کر رہا ہوں کافی دنوں سے اور کافی ایکسائٹمنٹ ہے میرے اندر کہ کب یہ لیگ ہونے جائے گی، تو یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ کشمیر پریمیئر لیگ کا مجھے ایز اے برانڈ ایمبیسیڈر بنایا گیا. تھینک یو سو مچ جی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ایک بڑا انیشیٹو لیا گیا ہے. میری پوری کوشش ہوگی کہ جہاں جہاں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا کشمیر کے لوگوں کے لیے. کشمیر سے میرا ایک بہت پرانا تعلق ہے، میرے بڑوں کا تعلق رہ چکا ہے. اب الحمدللہ جس فیلڈ میں ہوں اس فیلڈ کے ذریعے وہاں کے بچوں کو
इस तरफ लेके आने का मेरा प्लान है। जितने भी फ्रेंचाइजीज ओनर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं हर फ्रेंचाइज से कोई एक तरफ से बैटिंग करूँ, एक तरफ से बॉलिंग और एक तरफ से फील्डिंग करूँ, लेकिन डिसीजन एक ही दफ़ा लेना पड़ेगा। और जो भी फ्रेंचाइज के साथ मैं काम करूँगा, उनके साथ जो मेरी सबसे पहली जो शर्त मैं समझता हूँ वो ये है कि मैं सिर्फ ये नहीं है कि 10 दिन 15 दिन क्रिकेट खेल के कश्मीर में वापस घर चला जाऊं। मेरी उनसे जो शर्त है वो ये है कि वहाँ पे क्रिकेट एकेडमी लाजमी बनाएंगे वो लोग, ताकि सिर्फ ये ना हो कि 10 दिन क्रिकेट खेल के हम वापस चले गए, पूरा साल कुछ ना हो। नहीं, वहाँ वो क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, जो अच्छा टैलेंट होगा वो टैलेंट इंशाल्लाह फ्रेंचाइज खुद भी सपोर्ट करेगी, और शाहिद अफरीदी फाउंडेशन जो हमारा एक इनिशिएटिव स्पोर्ट्स का भी है, उसमें भी उस बच्चों को आगे लेके आएंगे इंशाल्लाह। ये मेरा इनिशिएटिव है। बाकी जब लास्ट मेरा ट्रिप था, जो फूड ड्राइव चल रही थी हमारी कोरोना के हवाले से, जो हमारी फूड ड्राइव थी, जब मैं कश्मीर गया था वहाँ पे तो बड़ों से मुलाकात हुई वहाँ पे मेरी, और इंशाल्लाह सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी इंशाल्लाह मेरा काम करने का प्लान है वहाँ पे, और इस चीज़ को इंशाल्लाह कंटिन्यू करके जाऊँगा मैं वहाँ पे। बाकी एक दफ़ा दोबारा मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासतौर पे मीडिया का स्पेशल थैंक्स करूँगा, क्योंकि इनकी सपोर्ट होती है तो बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं अचीव करना। एंड रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ इस लीग को सपोर्ट करें, ये हम सब की इज्जत है। हम जैसे PSL को आप लोग सब सपोर्ट करते हैं, इसी तरह कश्मीर लीग को भी हम सब ने मिल के सपोर्ट करना पड़ेगा। थैंक यू। जी, मेरे ख्याल साइन हम कर लें MOU साइन बिटवीन शाहिद अफरीदी फाउंडेशन एंड कश्मीर प्रीमियर लीग। जी जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कश्मीर प्रीमियर लीग को सैंक्शन किया है। हम लास्ट टाइम भी हम बता चुके हैं कि सैंक्शन विद डेट्स है, वो अगर आप चाहेंगे तो आपको NOC की कॉपी भी मिल जाएगी। और सबसे जो बढ़ के है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो एलीट एम्पायर का जो एक्सेस है वो भी हमें दिया है, और एंटी करप्शन बोर्ड भी हमें दिया है। तो ये दोनों एलिमेंट्स इसमें जो है ना साथ हैं। जी नहीं, हम भाग कहीं भी नहीं रहे। मैं इसको ना बड़ा पॉजिटिव आपको मैं जवाब देता हूँ इसका। देखें, बात ये है कि ये लीग इंटरनेशनल लेवल पे होने जा रही है, इस बात को तो आप एग्री करते हैं ना? जो चलें, जो प्लान है, हाँ, जो 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 प्लान्स हैं, ठीक है। नहीं, हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। वो MOU जब बना था वो हमारी मुशावरत से ही बना था, और वो हम किसी वक्त भी साइन कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि आप ऑर्गेनाइज करवा दें, मेरी तरफ से हम कल साइन कर लेते हैं उस MOU को। नहीं नहीं, देखिए, या तो हम बहस कर लें। नहीं, आप एक दफ़ा सवाल पूछ लें, फिर मैं जवाब दे देता हूँ आपको। अच्छा, MOU साइन हमने इसलिए नहीं किया, टेक्निकल चीज़ है। अब मैं ये चाह रहा था कि आज हम इस किस्म की डिस्कशन ना करें। शाहिद लाला यहाँ पे हमारे लेजेंड मौजूद हैं, चले आपने डिस्कस कर लिया तो हम उसका जवाब दे देते हैं। MOU की जो टर्म्स होती हैं वो कोई एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, ये समझते हैं आप? आज MOU साइन होने जा रहा है बिटवीन KPL एंड शाहिद अफरीदी फाउंडेशन। अगर हमें वहाँ पे फैसिलिटीज़, फ्लड लाइट्स या सहूलियात नहीं मिलती तो उस MOU का क्या करेंगे हम? देखें, हमें कमिटमेंट मिली थी, आपको पता है इस बात का कि सैंक्शन हुए थे पैसे फ्लड लाइट्स के। आप एग्री करते हैं? किधर हैं लाइट्स? लाइट्स किधर हैं? ट्रांसपेरेंसी, देखिए, प्राइवेट लीग है ये, इट गॉट नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट, इट गॉट नथिंग टू, प्राइवेट लीग है। और जिस तरह से दुनिया में प्राइवेट लीग स्ट्रक्चर चलते हैं उसी तरह से एग्जैक्टली वो है। और MOU अगर आपकी चाहत है तो आप हमारी तरफ से कल मैनेज करवा लें, हमें वो सारी शर्तें कबूल हैं, वो हम साइन कर देते हैं। उसमें अकाउंट्स की किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है उस MOU के अंदर। मेरे पास भी वो कॉपी मौजूद है, यकीनन आपके पास भी मौजूद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ में अगर ऐड कर दूं, नहीं, ऐसा कोई वायदा नहीं किया जी।
دیکھیں اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ حکومت پاکستان بھی ساتھ ہے, حکومت آزاد کشمیر بھی ساتھ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو خط تھا وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر میں احسان مانی صاحب کو لکھا تھا کہ ہمیں کشمیر پریمیئر لیگ کی NOC چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس بات کی تصدیق ہے. جی لالا ادھر بیٹھے ہوئے, ان سے سوال پوچھیں. دیکھیں لاسٹ ٹائم جب میرا آزاد کشمیر کا ٹرپ تھا تو میرے خیال میں 1.5-2 کلومیٹر پہ ایک ایسا ایریا تھا جہاں پہ ظلم کی انتہا کافی عرصے سے, تقریباً میرے خیال میں 500-600 دنوں سے زیادہ, اور ابھی تک لوگ, ایک ایسا میسج حکومت کی طرف سے, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی پوری دنیا میں گیا ہے کہ جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے اور جو انتہا بھی کراس کر دی ہے انہوں نے, تو میرے خیال میں گلوبلی ایک بڑا زبردست میسج گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی گیا ہے. اب ہمارا جو دیکھیں میں ہمیشہ سے, چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ناانصافی ہو رہی ہو, چاہے کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو رہی ہو, ظلم ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, ہمارا فرض ہے. جیسے آپ میڈیا آواز اٹھاتے ہیں اس طرح میرے خیال میں اللہ مجھ سے یہ کام لیتا ہے کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں یا کسی کے اس میں نہیں آتا کہ مجھے پڑوسی ملک میں جا کے کام نہیں ملے گا, مجھے بالکل ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی حکومت اس وقت کا رول کر رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اگر ہسٹری بھی دیکھی جائے کہ وہ انہوں نے گجرات میں کیا کر کے آئے ہیں وہ, اور ایکسپیکٹیشن بھی ہماری یہی تھی ایز اے پرائم منسٹر جب وہ بنیں گے تو کیا مشکل حالات ہوں گے, لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, ضرور آئے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک دیا ہے, یہ تو جن کے پاس آزادی نہیں ہے ان سے پوچھا جائے. تو ہمارا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں, اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی ڈالی ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو, اس کیس کو کس طرح دنیا کے سامنے دوبارہ پیش کرتے ہیں. میں صرف ایز اے ایمبیسڈر ٹھیک ہے اس لیگ کا بھی ہوں, لیکن میں ان کشمیریوں کے لیے ساری زندگی ایمبیسڈر رہوں گا, ان کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا انشاءاللہ. یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ابھی. دیکھیں بہت سے لوگوں نے مجھے, جب میں کرونا کے حوالے سے پورے پاکستان میں 4-4.5 مہینے سے گھوم رہا تھا, تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے. میں اپنے پروردگار کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں انسانیت کے لیے کچھ کر سکوں. اور سیاست کا جو مطلب ہے وہ اس بندے کو اس کا حق دلانا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہے. تو میں سیاست سے یا سیاست میں آنے سے زیادہ بڑا کام کر رہا ہوں. میں نہ وزیر اعظم کی طرف جا رہا ہوں, نہ میرے اندر وہ ٹیلنٹ ہے, نہ مجھے وہ شوق ہے, نہ وہ جذبہ ہے میرے اندر. میں جو کام کر رہا ہوں الحمدللہ یہ بہت بڑا کام ہے. وزیر اعظم 2-3 سال 4 سال 5 سال کے لیے آتے ہیں, انشاءاللہ میں جب تک زندہ ہوں میں وزیر اعظم ہی ہوں میرے اپنے اندر. دیکھیں PCB کا رول ہمیشہ ایک باپ کی طرح ہونا چاہیے, اس کو میں پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں. میرے ساتھ بھی بہت دفعہ چیزیں ہوئی ہیں, شعیب اختر, ہر ایک کے ساتھ, رزاق, سب کے ساتھ یہ ہوا ہے. یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. PCB کو بھی گروم ہونے کی ضرورت ہے. PCB کا کام ہے کہ پلیئرز کو بھی گروم کریں, لیکن اپنی غلطیوں پہ بھی نظر ثانی لازمی رکھیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کافی عرصے سے جب چیزیں ہوتی ہیں تو بندہ سیکھ لیتا ہے ان چیزوں سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو نئی مینجمنٹ ہے, احسان مانی صاحب, وسیم خان, وہ ان چیزوں کو لازمی ریئلائز کریں کہ پاسٹ میں بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں, آگے بھی ہو رہی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پلان بتانا چاہیے. کرکٹ بورڈ کا جو بھی پلان ہے وہ پلیئر سے لازمی ڈسکس ہونا چاہیے. یہ چیزیں میڈیا میں نہیں آنی چاہیے. میڈیا میں آتی ہیں, گلوبلی جاتی ہے, ایک بڑا غلط میسج جاتا ہے پاکستان کی طرف سے, پاکستان بورڈ کی طرف سے. مل بیٹھ کے ہر چیز حل ہو سکتی ہے صرف اگر آپ کرنا چاہو تو.
دیکھیں یہ سی ایس آر ایکٹیویٹی یہ انیشیٹو جب مجھے ایز اے ایمبیسیڈر سائن کر رہے تھے تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ دیکھیں یہ صرف نہ ہو کہ ہم کرکٹ کھیلیں اور ٹورنامنٹ ختم ہو جائے، نہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ فائدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بزنس ہوتا ہے، ہر کوئی بندہ بزنس کرتا ہے، لیکن سی ایس آر ایکٹیویٹیز ان لوگوں کے لیے، ان کمیونٹی کے لیے بہت ضرورت ہے میرے لحاظ سے. ایک اچھا پازیٹیو میسج جائے گا جب لیگ ہوگی، کامیاب ہوگی انشاءاللہ، آپ میڈیا کے تھرو اس کو اچھا ایک گلوبلی ایک بڑا زبردست میسج جائے گا، اچھی کرکٹ ہوگی، خود بھی کھیل رہے ہیں اور اسٹارز بھی آئیں گے، تو یہ دنیا میں ایک بڑا اچھا میسج آزاد کشمیر کے حوالے سے جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سب کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اکیڈمی کے حوالے سے، اکیڈمی تو میں انشاءاللہ پلان ہے وہاں کے بچوں کے لیے لازمی کروں گا انشاءاللہ. ایون کہ ہیلتھ کے حوالے سے جو میں نے انیشیٹو لینے کا پلان کیا ہے کہ وہاں پہ ایک چیریٹی کے حوالے سے، وہاں کے لوگ کچھ ایریاز ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، اور ہیلتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے، جیسے ایجوکیشن ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس طرح ہیلتھ بھی ایشو ہے، اس میں بھی انشاءاللہ اس سیکٹر میں بھی اللہ سے میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی کام کروں گا. جی دیکھیں پہلے تو میری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ اگر یہ کشمیر لیگ ہو رہی ہے نا تو یہ مظفر آباد میں میچز ہونے چاہیے. چاہے آپ کے پاس لائٹ یا مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کے کیا پلان ہے، لیکن میں یہاں پہ کھل کے بات کروں گا، اگر کشمیر کے اندر میچز ہوں گے تو اس لیگ کو فائدہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کشمیر لیگ ہو رہی ہے اور میچز پاکستان کا پنڈی میں اور کراچی میں ہو رہے ہیں، نہیں، میں اس چیز کو بالکل وہ نہیں کروں گا. جو بھی ہے ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس، لائٹس نہیں بھی لگی کوئی مسئلہ نہیں، آپ ڈے کے اندر میچز کریں، 5-6 میچز ایٹ لیسٹ لازمی مظفر آباد کے اندر ہونے چاہیے. میرا مقصد ہی یہی ہے کہ میں ان کشمیریوں کے لیے اس مظفر آباد میں جا کے وہاں کھیلنا چاہتا ہوں. میری اپنی خواہش ہے کہ میں وہاں جا کے کھیلنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ اگلی دفعہ ہم ڈال سکتے ہیں، پروویژن ہے. پہلے اور تو steps ہیں، start کافی ہو نا چیزیں ہم یار، اور بھی کر پہلے رہے ہی ہیں. چھٹے گیئر پہ جا رہے ہو. جی پلیز. چلیں جی اب میرا خیال ہے کہ پہلا ایم گیئر یو تو سائن ہمارا. دیکھیں اب تو چیزیں جو ہے نا وہ ہو گئی، اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اناؤنس ہوئی ہے لیگ. اب میرے خیال میں یہ باتوں کا ٹائم نہیں ہے. اگر اس طرح کی باتیں اب نکل رہی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں، بلکہ میڈیا سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ان چیزوں کو نہ لا کے سامنے لے کے آئیں. یہ گلوبلی جب ایک چیز جائے گی تو کہیں گے کہ یہ آپس میں ایک نہیں ہے، ایک لیگ نہیں کرا پا رہے، ان کے آپس میں مسئلے، یہ کیا لیگ کرانے جا رہے ہیں. تو اس چیز کو میڈیا بھی اوائڈ کرے، ہم بھی اس بات پہ بات نہ کریں، ہم صرف اس وقت سپورٹ کریں، اس لیے کہ انیشیٹو بہت بڑا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب ہیں، جو بھی ہیں پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ان کو آگے آنا پڑے گا، ان کو کشمیر کے لوگوں کے لیے آگے آنا پڑے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ کی، پاکستان حکومت کی سپورٹ ہے، وہاں سے سپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے ہونے جا رہے ہیں. اس پہ سیاست نہ کریں، اس کرکٹ پہ سیاست نہ کریں، اوائڈ کریں. عمران بھائی وزیر اعظم بن گئے، اس سے آگے کیا آئیں گے؟ میرا خیال سائن کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں.